باب نمبر 3، باب احکام المیت، فوت شدہ شخص کے متعلق احکام، وفات کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دینا۔ نمبر 1، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حضرتم موتاکم فاغمضوا البصر، جب تم اپنے مردوں کے پاس حاضر ہو تو ان کی آنکھیں بند کر دیا کرو، بے شک نظر روح کا پیچھا کرتی ہے، اور اچھی بات کہو کیونکہ میت کے گھر والوں کی کہی ہوئی بات پر آمین کہی جاتی ہے۔ صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 1190، ابن ماجہ حدیث نمبر 1455، حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 352۔ حسن، امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ حافظ بویسری نے اسے حسن کہا ہے۔ مصباح الزجاجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 470۔ نمبر 2، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت تشریف لائے تو اس وقت ان کی آنکھیں کھلی تھیں، فاغمضہ، تو آپ نے اسے بند کر دیا، پھر فرمایا بلا شبہ جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ مسلم کتاب الجنائز، باب فی اغماض المیت والدعاء اذا حضر، حدیث نمبر 920۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 3118۔ شوکانی رحمہ اللہ نے فرمایا اس سے ثابت ہوا کہ میت کی آنکھیں بند کرنا مشروع ہے۔ نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 669۔ نووی رحمہ اللہ نے فرمایا اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ شرح مسلم للنووی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 493۔ میت کے لیے دعا کرنا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر تشریف لائے اور ان کی آنکھیں بند کی تو پھر یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر لأبی سلمۃ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، اس کے درجے کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما، اس کے باقی ماندہ لوگوں کی نگرانی فرما، اے جہانوں کے پروردگار ہمیں اور اسے بخش دے اور اس کی قبر اس کے لیے کوشادہ اور منور فرما دے۔ مسلم کتاب الجنائز، باب فی اغماض المیت والدعاء لہ اذا حضر، حدیث نمبر 920۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 3118۔ فوت شدہ کو کسی کپڑے سے ڈھانپنا مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی سجی ببرد حبارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھاری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا۔ بخاری کتاب اللباس، باب البرود والحبارۃ والشملہ، حدیث نمبر 5814۔ مسلم حدیث نمبر 942۔ ابو داود حدیث نمبر 3120۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ میت کو یعنی چادر وغیرہ کے ساتھ ڈھانپنا مستحب ہے اور اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ اصحاب شافعی فرماتے ہیں جس کپڑے کے ساتھ میت کو ڈھانپا گیا ہو اس کا ایک کنارہ میت کے سر کے نیچے اور دوسرا کنارہ اس کے قدم کے نیچے لپیٹ دیا جائے تاکہ اس کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو سکے۔ مزید فرماتے ہیں کہ میت کو اس وقت ڈھانپا جائے گا جب اس کے وہ کپڑے اتار لیے جائیں گے جس میں فوت ہوا ہے۔ شرح مسلم للنووی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 298۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میت کو ڈھانپنا مستحب ہے۔ نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 673۔ حالت احرام میں فوت ہونے والے کا چہرہ نہیں ڈھانپا جائے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت میں ہے کہ ایک آدمی دوران احرام اپنی سواری سے گر کر فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُخَمِّرُوهُ رَأْسَهُ، اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو اور اسے اس کے احرام کے دونوں کپڑوں میں کفن دو، اسے خوشبو مت لگاؤ، اس کے سر یعنی اور چہرے کو مت ڈھانپو، بلا شبہ اسے روز قیامت تلبیہ کہتے ہوئے ہی اٹھایا جائے گا۔ بخاری کتاب الجنائز، باب الکفن فی ثوبین، حدیث نمبر 1265۔ مسلم حدیث نمبر 2092، بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 390۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں محرم شخص کا نہ تو سر ڈھانپا جائے گا اور نہ ہی اس کا چہرہ۔ احکام الجنائز و بدعہا صفحہ نمبر 22۔ میت کے کفن و دفن میں جلدی کرنی چاہیے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازے کے ساتھ یعنی تجہیز و تکفین میں جلدی کرو کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو اور اگر وہ اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتارتے ہو۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز، باب السرعۃ بالجنازہ، حدیث نمبر 1315۔ مسلم حدیث نمبر 944۔ ابو داود حدیث نمبر 3181۔ نمبر 2، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ اذا انطلقتم بجنازتی فاسرعوا بالمشی، جب تم میرا جنازہ لے کر جاؤ گے تو مجھے جلدی لے کر چلنا۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 18، بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 395۔ حسن ابن قدامہ رحمہ اللہ
اللہ نے فرمایا میت کے تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا مستحب ہے جبکہ اس کی موت کا یقین ہو جائے۔ المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 366۔ جس روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنے کی وصیت فرمائی۔ ان میں ایک یہ تھی والجنازہ اذا حضرت، جب جنازہ حاضر ہو جائے تو اسے لے جانے میں تاخیر نہ کرنا، تاخیر نہ کی جائے، وہ ضعیف ہے۔ ضعیف ترمذی کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی الوقت الاول من الفضل حدیث نمبر 25۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 172 ضعیف۔ اس کی سند میں عروہ ابن سعید انصاری اور اس کا والد دونوں مجہول ہیں۔ احکام الجنائز و بدعہا صفحہ نمبر 24۔ اسی طرح وہ روایت بھی ضعیف ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے اور فرمایا فآذنونی بہ وعجلوا فإنه لا ينبغي لجیفة مسلم ان تحبس بین ظہرانی اہلہ، کہ مجھے اس کی اطلاع دے دینا اور جلدی کرو کیونکہ مسلمان کے مردہ جسم کو اس کے گھر والوں کے درمیان روکے رکھنا جائز نہیں۔ ضعیف ابو داود کتاب الجنائز باب التعجیل بالجنازہ حدیث نمبر 692۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 3159۔ ضعیف۔ میت کے چہرے سے کپڑا ہٹانا اور اس کا بوسہ لینا جائز ہے۔ نمبر 1 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قیام گاہ سخ سے گھوڑے پر آئے اور آ کر اترے اور پھر مسجد کے اندر گئے، کسی سے آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ نعش مبارک ایک یمنی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ فکشف عن وجہہ ثم اکب علیہ فقبلہ وبکا، آپ نے چہرہ کھولا اور جھک کر چہرہ مبارک کو بوسہ دیا اور رونے لگے، پھر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر 2 مرتبہ موت طاری نہیں کرے گا، جو ایک موت آپ کے مقدر میں تھی وہ آپ پر طاری ہو چکی۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفات حدیث نمبر 4452 4453۔ نسائی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 11۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1457۔ نمبر 2 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک اور روایت میں ہے کہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون وهو میت حتى رأيت الدموع تسيل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا اور اس وقت وہ فوت ہو چکے تھے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو بہ رہے ہیں۔ صحیح ابو داود کتاب الجنائز باب فی تقبیل المیت حدیث نمبر 2709۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 3163۔ ترمذی حدیث نمبر 989۔ صحیح۔ نمبر 3 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ لما قتل ابی جعلت اکشف الثوب عن وجہہ ابکی وینہونی عنہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینہانی، جب میرے والد شہید کر دیے گئے تو میں ان کے چہرے پر پڑا ہوا کپڑا کھولتا اور روتا تھا، دوسرے لوگ تو مجھے اس سے روکتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ آخر میری چچی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی رونے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ رو لو یا خاموش رہو، جب تک تم لوگ میت کو اٹھاتے نہیں، فرشتے تو برابر اس پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ بخاری کتاب الجنائز باب الدخول علی المیت حدیث نمبر 1244۔ مسلم حدیث نمبر 2471۔ نسائی حدیث نمبر 1841۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعظیم و تبرک کی غرض سے میت کا بوسہ لینا جائز ہے، کیونکہ ایسی کوئی بات بھی منقول نہیں کہ کسی ایک صحابی نے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس فعل پر اعتراض کیا ہو، لہٰذا یہ اجماع کی مانند ہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی واضح ثبوت موجود ہے کہ میت کا بوسہ لینا جائز ہے۔ نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفات کے بعد مسلمان میت کا بوسہ لینا جائز ہے۔ تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 38۔ شیخ البانی، شیخ ابن باز، سید سابق رحمہم اللہ فرماتے ہیں میت کا بوسہ لینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ احکام الجنائز و بدعہا صفحہ نمبر 31۔ مجموع فتاوی لابن باز جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 102۔ فقہ السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252۔ میت کا کہاں سے بوسہ لیا جائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ان ابا بکر قبل بین عینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو میت، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں آنکھوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا اور آپ فوت ہو چکے تھے۔ نسائی فی الکبری حدیث نمبر 1978۔ کتاب الجنائز باب تقبیل المیت و این یتقبل من، نسائی فی الصغری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 11۔ میت کے اقرباء پر لازم ہے کہ صبر کریں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ نمبر 1 ارشاد باری تعالی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 155 تا 157. نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت پر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ واسبری، اللہ سے ڈر جاؤ اور صبر کر. اس نے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ، یہ مصیبت تم پر پڑی ہوتی تو پتہ چلتا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانا. پھر جب لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ گھبرا گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچ گئی. وہاں اسے کوئی دربان نہ ملا. پھر اس نے عرض کیا میں آپ کو پہچان نہیں سکی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو جب صدمہ شروع ہوا اس وقت کرنا چاہیے. بخاری کتاب الجنائز باب زیارت القبور حدیث نمبر 1283، مسلم حدیث نمبر 926، ترمذی حدیث نمبر 988، نسائی حدیث نمبر 1868. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے صدمے کے وقت صبر سے مراد یہ ہے کہ یہی وہ صبر ہے جس پر نوازش اور رحمت کی قرآن میں بشارت دی گئی ہے. فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205. خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو قابل تعریف بنانے والا صبر وہ ہے جو مصیبت کے فوراً بعد کیا جائے. اعلام الحدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 690، فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179. نمبر 3، انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ یہ الفاظ پڑھنا بھی مسنون ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ اسے اس چیز کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو میں نے سوچا ابو سلمہ سے کون مسلمان بہتر ہو سکتا ہے، وہ تو گھر کا پہلا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی. پھر میں یہ کلمات کہتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے. صحیح مسلم کتاب الجنائز باب ما یقال عند المصیبہ حدیث نمبر 918. اولاد کی وفات پر صبر کی فضیلت. نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموت لمسلم ثلاث من الولد فيلج النار الا تحلة القسم، کہ کسی مسلمان کے جب 3 بچے فوت ہو جائیں تو وہ صرف قسم پوری کرنے کے لیے دوزخ میں داخل ہوگا. صحیح بخاری کتاب الجنائز باب فضل من مات له ولد فاحتسب حدیث نمبر 1251. صحیح مسلم حدیث نمبر 2632. نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری عورتوں سے فرمایا تم میں سے جس عورت کے 3 بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر سے کام لیا تو وہ جنت میں داخل ہوگی. ان میں سے ایک عورت نے دریافت کیا اللہ کے رسول کیا 2 بچوں کا یہی حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 2 بچوں کا بھی یہی حکم ہے. مسلم کتاب البر والصلة والآداب باب فضل من يموت له ولد فيحتسب حدیث نمبر 2632. موطا حدیث نمبر 554. مسند احمد حدیث نمبر 8925. تحفۃ الاشراف حدیث نمبر 13234. نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ، میرے ہاں مومن بندے کے لیے اس کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں کہ جب میں اہل دنیا میں سے اس کے محبوب انسان کو فوت کر دوں اور وہ اس کی وفات پر صبر کرے
تو اس کے لیے جنت ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب العمل الذي يبتغى به وجه اللہ، حدیث نمبر 6424۔ نمبر 4، ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے انہیں اور ان کے والدین کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہوں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے حتی یجیء ابوانا فیقال لهم ادخلوا الجنت انتم وابواکم بفضل رحمتی، ہم اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک ہمارے والدین نہیں آ جاتے، بس ان سے کہا جائے گا کہ تم اللہ کی رحمت و فضل کے ساتھ اپنے والدین سمیت جنت میں داخل ہو جاؤ۔ احکام الجنائز و بدعہا صفحہ نمبر 34، نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256، بیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 68۔ صحیح، میت پر نوحہ کرنا اور رونا پیٹنا حرام ہے۔ امیر صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نوحہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ مرنے والے کے اوصاف و شمائل کو گن گن کر بلند آواز سے بیان کرنا اور رونا پیٹنا اور اچھے اور عمدہ کارناموں کو یاد کر کے چیخ و پکار کرنا۔ سبل السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 776۔ نمبر 1، ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اخذ علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند البیعۃ الا ننوح فما وفت منا امرأۃ غیر 5 نسوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے موقع پر ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گی، لیکن اس اقرار کو 5 عورتوں کے سوا کسی نے پورا نہیں کیا۔ بخاری کتاب الجنائز باب ما ینہى من النوح والبکاء والزجر علی ذلک، حدیث نمبر 1306۔ مسلم حدیث نمبر 936۔ نمبر 2، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انا بریء ممن بریء منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن رسول اللہ بریء من الصالقۃ والحالقۃ والشاقہ، میں اس سے بری ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں، اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت اونچی آواز نکالنے والی، پریشانی کے وقت اپنے سر کے بال منڈوانے والی اور آفت کے وقت اپنے کپڑے پھاڑنے والی عورت سے بری ہیں۔ مسلم کتاب الایمان باب تحریم ضرب الخدود، حدیث نمبر 104۔ بخاری حدیث نمبر 1296۔ ابو داود حدیث نمبر 3130۔ صالقہ، حالقہ اور شاقہ کا ترجمہ امام ابن اثیر رحمہ اللہ کی کتاب جامع الاصول سے لیا گیا ہے، جامع الاصول جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 104۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یعنی شدت غم سے چیخ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور چیخنے والے کا کوئی حق نہیں، دل غمگین ہوتا ہے اور آنکھ آنسو بہاتی ہے، لیکن پروردگار کو غضبناک نہیں کرنا چاہیے۔ احکام الجنائز و بدعہا صفحہ نمبر 39، ابن حبان حدیث نمبر 743، حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 382۔ حسن۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جس نے کسی کی موت پر رخساروں کو پیٹا، گریبان کو پھاڑا اور جاہلیت کے باتیں بکیں وہ ہم میں سے نہیں۔ بخاری کتاب الجنائز باب لیس منا من شق الجیوب، حدیث نمبر 1294۔ مسلم حدیث نمبر 103۔ ترمذی حدیث نمبر 999۔ نمبر 5، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو میں نے کہا غریب الوطن تھا اور غریب الوطنی میں ہی فوت ہوا، میں اس پر اتنا روں گی کہ میرے رونے کی باتیں کی جائیں گی، چنانچہ اس پر رونے کے لیے میں نے خود کو تیار کر لیا۔ اس دوران ایک عورت آئی، وہ رونے پیٹنے میں میرا تعاون کرنا چاہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا اتریدین ان تدخلی الشیطان بیتا اخرجہ اللہ من، کیا تیرا یہ ارادہ ہے کہ تو گھر میں شیطان کو داخل کر دے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس گھر سے نکال دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اس جملے کو دہرایا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ سن کر میں بھی رونے سے رک گئی۔ مسلم کتاب الجنائز باب البکاء علی المیت، حدیث نمبر 922۔ ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 391۔ حمیدی حدیث نمبر 291۔ نمبر 6، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 4 کام جاہلیت کے ہیں جنہیں یہ نہیں چھوڑیں گے، حسب میں فخر کرنا، نسب میں طعن کرنا، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا۔ مزید فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران ودرع من
जरब। नोहा करने वाली औरत अगर अपनी मौत से पहले तौबा नहीं करेगी तो रोज़ क़यामत इस हाल में उठाई जाएगी कि उस पर गंदक का कुर्ता और खारिश की कमीज होगी। मुस्लिम किताबुल जनाइज़ बाबु तशदीद फिन नियाहा हदीस नंबर 934, इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 390, तबरानी कबीर हदीस नंबर 3425। नववी, शौकानी, अल्बानी, सुलैम हिलाली और रहमहुल्लाह ने फरमाया मैयत पर नोहा हराम है और वो ये है कि मैयत पर बुलंद आवाज से रोया जाए। शरा मुस्लिम जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 249, नैलुल अवतार जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 54, अहकामुल जनाइज़ सफ़ा नंबर 39, मौसूअतुल मुनाही अश्शरइया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 19। शेख सुलैम हिलाली मजीद फरमाते हैं कि गिरबान फाड़ना, बुलंद आवाज से रोना, मुसीबत के वक़्त बाल मुंडाना, चेहरों को नोचना, हलाकत और बर्बादी की दुआ करना हराम है। इन सिफ़ात और अफ़आल का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं क्योंकि ये जाहिलियत की पुकार का हिस्सा है। मौसूअतुल मुनाही अश्शरइया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 20। सऊदी मजलिस इफ्ता शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह फरमाते हैं मैयत के अच्छे अफ़आल याद करके रोना, नोहा करना, कपड़े फाड़ना, रुखसारों को पीटना और इसके मुशाबे कोई भी काम करना जायज़ नहीं। फतावा अल जन्नतुद्दाइमा लिल बुहूथिल इल्मिया वल इफ्ता जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 160, मजमुआ फतावा इब्न बाज जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 416। घर वालों के रोने से मैयत को अजाब होता है। नंबर 1, हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन नीहा अलैहि युअज़्ज़बु बिमा नीहा अलैहि, जिस पर नोहा किया गया उसे नोहा करने वालों की वजह से अजाब दिया जाएगा। बुखारी किताबुल जनाइज़ बाबुन मा युकरहु मिनन नियाहति अलल मय्यत हदीस नंबर 1291, मुस्लिम हदीस नंबर 933। नंबर 2, अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह बिन अबी मुलाका ने खबर दी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक साहिबजादी यानी उम्मे अबान का मक्का में इंतकाल हो गया था। हम भी उनके जनाजे में हाजिर हुए। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी तशरीफ लाए। मैं उन दोनों हजरात के दरमियान में बैठा हुआ था, या ये कहा कि मैं एक बुजुर्ग के करीब बैठ गया और दूसरे बुजुर्ग बाद में आए और मेरे बाजू में बैठ गए। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने अमर बिन उस्मान से कहा जो उम्मे अबान के भाई थे, रोने से क्यों नहीं रोकते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि इन्नल मय्यत लयुअज़्ज़बु बिबुकाइ अहलिही अलैहि, बेशक मैयत को उसके घर वालों के रोने की वजह से अजाब दिया जाता है। बुखारी किताबुल जनाइज़ बाबु कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअज़्ज़बुल मय्यत बिबाज़ि बुकाइ अहलिही अलैहि हदीस नंबर 1286, मुस्लिम हदीस नंबर 928। नंबर 3, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ख्मी किए गए तो सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु रोते हुए अंदर दाखिल हुए। वो कह रहे थे हाय मेरे भाई, हाय मेरे साहिब। इस पर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि सुहैब तुम मुझ पर रोते हो, तुम नहीं जानते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इन्नल मय्यत युअज़्ज़बु बिबाज़ि बुकाइ अहलिही अलैहि, बिलाशुबा मैयत पर उसके घर वालों के बाज रोने से अजाब होता है। बुखारी किताबुल जनाइज़ बाबु कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअज़्ज़बुल मय्यत बिबाज़ि बुकाइ अहलिही अलैहि हदीस नंबर 1287, मुस्लिम हदीस नंबर 927। इन अहादीस पर यह इश्काल व एतराज़ किया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी के गुनाह का बोझ उठाने वाला नहीं, जबकि इन अहादीस से साबित होता है कि दूसरे के रोने से मैयत अजाब में मुब्तला हो जाती है। उलमाए किराम ने इस इश्काल को मुख्तलिफ तरीकों से हल किया है। मसलन अगर मरने वाला खुद नोहा करता हो और घर वालों को उससे न रोकता हो बल्कि उसे बरकरार रखता हो, या अपनी मैयत पर नोहा करने की वसीयत करके गया हो, यानी जैसा कि ये आम अहले अरब की आदत थी, तब उसे अजाब होगा वरना नहीं। तफसील के लिए देखिए फतहुल बारी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 500, नैलुल अवतार जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 54, माआलिमुस सुनन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 303। मैयत पर रोने की जायज सूरत। मैयत पर रोना उस सूरत में जायज है कि जब उसमें नोहा की आमेज़श ना हो। शेख अलबानी रहमहुल्लाह इसी के कायल हैं। अहकामुल जनाइज़ सफ़ा नंबर 31। नंबर 1, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि वन्नबिय्यु ला यनहानी, कि जब मेरे वालिद शहीद कर दिए गए तो मैं उनके चेहरे पर पड़ा हुआ कपड़ा खोलता और रोता था। दूसरे लोग तो मुझे इससे रोकते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कह रहे थे। बुखारी हदीस नंबर 1244, मुस्लिम हदीस नंबर 2471। शौकानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इस हदीस में सबूत मौजूद है कि ऐसा रोना जायज़ है जिसके साथ आवाज़
باز نہ ہو۔ نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 49۔ نمبر 2، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ایک بیٹی کے بچے کو موت و حیات کی کشمکش میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ پڑی۔ پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رونے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذه رحمت جعلها اللہ فی قلوب عباده وانما يرحم اللہ من عباده الرحماء، یہ رحمت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان پر ہی رحم کرتا ہے جو لوگ خود رحم کرنے والے ہیں۔ بخاری کتاب الجنائز باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعذب المیت ببعض بکاء اہلہ علیہ، حدیث نمبر 1284، مسلم حدیث نمبر 923۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کی غرض سے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو انہیں تیمار داروں کے ہجوم میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وفات ہو گئی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ سب بھی رو پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسان او يرحم وان المیت يعذب ببكاء اهله علیہ، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے نکلنے کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا اور نہ ہی دل کے غم کی وجہ سے، ہاں وہ اس کی وجہ سے عذاب دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، اور اگر زبان سے اچھی بات نکلے تو یہ اس کی رحمت کا بھی باعث بنتی ہے، اور میت کو اس کے گھر والوں کے نوحہ و ماتم کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میت پر ماتم کرنے پر ڈنڈے سے مارتے، پتھر پھینکتے اور رونے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دیتے۔ بخاری کتاب الجنائز باب البکاء عند المریض، حدیث نمبر 1304، مسلم حدیث نمبر 924، شرح السنہ للبغوی حدیث نمبر 1529۔ نمبر 4، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے جنازے میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں فرأیت عینیہ تدمعان، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی ہیں۔ بخاری کتاب الجنائز باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعذب المیت ببعض بکاء اہلہ علیہ، حدیث نمبر 1285۔ نمبر 5، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر روئے۔ بخاری حدیث نمبر 4452، 4453، ابن ماجہ حدیث نمبر 1457۔ نمبر 6، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تشریف لائے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز پہچان رہی تھی، اور میں اپنے حجرے میں تھی۔ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 141۔ نووی، ابن قدامہ، ابن باز، سید سابق رحمہم اللہ فرماتے ہیں رونے کی جس صورت سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے وہ ایسا رونا ہے جس میں آواز اور نوحہ شامل ہو، وگرنہ مجرد آنسو بہ جانے سے عذاب نہیں ہوتا۔ شرح مسلم للنووی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 506، المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 487، مجموع فتاوی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 416، فقہ السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254۔ نعی یعنی موت کے اعلان کا حکم، عربی زبان میں موت کی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے لیے لفظ نعی استعمال ہوتا ہے۔ القاموس المحیط صفحہ نمبر 1726، النہایہ لابن الاثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 85-86۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہا عن النعی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے لیے کھلے عام اعلان کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ صحیح ترمذی حدیث نمبر 786، کتاب الجنائز باب ما جاء فی کراہیت النعی، ترمذی حدیث نمبر 986، حسن۔ واضح رہے کہ جس نعی سے شریعت نے منع کیا ہے وہ اہل جاہلیت کا طریقہ ہے، جس کی صورت یہ تھی کہ لوگ موت کی اطلاع دینے والوں کو بھیجتے جو گھروں کے دروازوں اور بازاروں میں اعلان کرتے، اس میں نوحہ ہوتا اور اس کے ساتھ میت کے افعال حمیدہ کا بیان ہوتا، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہی تفصیل بیان کی ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 453۔ علامہ عزیز
جنازی کسی کی موت کی اطلاع دینا مباح اور درست ہے اور اس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى النجاشی فی اليوم الذی مات فیہ، نجاشی کا جس دن انتقال ہوا اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کی اطلاع دی۔ بخاری کتاب الجنائز باب التکبیر علی الجنازۃ 4 حدیث نمبر 1333، مسلم حدیث نمبر 951، ابو داود حدیث نمبر 3204۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کالے رنگ کا ایک مرد یا ایک کالی عورت مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، اس کی وفات ہو گئی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وفات کی خبر کسی نے نہیں دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ فلاں شخص دکھائی نہیں دیتا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی، مجھے تم نے اطلاع کیوں نہ دی؟ بخاری حدیث نمبر 1337، مسلم حدیث نمبر 956۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعى زیدا وجعفرا وابن رواحۃ للناس قبل ان یاتیہم خبرهم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر اس وقت صحابہ کو دے دی تھی جب ابھی ان کے متعلق کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا رہے تھے کہ اب زید رضی اللہ عنہ جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، اب وہ شہید کر دیے گئے ہیں، اب جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، اب ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح عنایت فرمائی۔ بخاری حدیث نمبر 4262، کتاب المغازی۔ ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں احادیث کے مجموعے سے 3 حالتیں اخذ کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، گھر والوں، ساتھیوں اور اہل اصلاح کو اطلاع دینا سنت ہے۔ نمبر 2، مفاخرت یعنی تکبر و ریا کے لیے بڑی جماعت کو دعوت دینا مکروہ ہے۔ نمبر 3، ایسی اطلاع جس میں نوحہ یا اس کی مثل کوئی کام ہو حرام ہے۔ عارضۃ الاحوذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 206۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جاہلیت کے طریقے کے مشابہ نہ ہو تو وفات کی اطلاع دینا جائز ہے۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 45۔ سلیم ہلالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حرام وفات کا اعلان وہ ہے جو جاہلیت کے عمل کے مشابہ ہو، یعنی دروازوں پر، بازاروں میں اور میناروں پر چیخ کر اعلان کرنا، یا جیسے آج کل رسائل و جرائد اور مجلات وغیرہ میں اعلان کیا جاتا ہے۔ موسوعۃ المناہی الشرعیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 9۔ اطلاع دینے والے کو چاہیے کہ لوگوں کو میت کے لیے استغفار کرنے کی تلقین کریں۔ نمبر 1، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمراء کا یعنی 3 امیر نامزد کر کے لشکر روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تمہارے امیر ہوں گے، اگر وہ شہید کر دیے جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور حکم دیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے اعلان کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستغفروا لہ فاستغفر لہ الناس، کیا میں تمہیں تمہارے اس غزوے کرنے والے لشکر کی خبر نہ دوں؟ بلا شبہ وہ گئے اور دشمن پر حملہ آور ہوئے، پھر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، لہٰذا تم اس کے لیے استغفار کرو۔ پس لوگوں نے ان کے لیے استغفار کیا۔ پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جھنڈا تھام لیا اور قوم کو مضبوط کیا حتیٰ کہ وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ میں ان کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں، پس تم ان کے لیے استغفار کرو۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا پکڑ لیا اور اپنے قدموں کو ثابت کیا حتیٰ کہ وہ بھی شہید کر دیے گئے، پس تم ان کے لیے استغفار کرو۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جھنڈا پکڑ لیا، وہ عمراء میں سے نہیں تھے، انہوں نے خود اپنے آپ کو امیر مقرر کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اے اللہ یہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اس کی مدد کر۔ اسی دن سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سیف اللہ رکھ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکل پڑو، اپنے بھائیوں کی مدد کرو اور ہرگز کوئی بھی پیچھے نہ رہے۔ لوگ سخت گرمی میں پیدل اور سوار ہر حال میں نکل پڑے۔ احکام الجنائز و بدائعها صفحہ نمبر 46، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 299 حسن۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نجاشی کا جس دن انتقال ہوا اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کی اطلاع دی اور فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ بخاری کتاب المناقب باب موت النجاشی حدیث نمبر 3880، مسلم حدیث نمبر 951، ابو داود حدیث نمبر 3204، ترمذی حدیث نمبر 1022۔ ورثاء کو چاہیے کہ جلد از جلد میت کا قرض ادا کریں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس
المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، مومن کی روح قرض کے ساتھ اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک اسے ادا نہیں کر دیا جاتا۔ صحیح ابن ماجہ کتاب الصدقات باب التشدید فی الدین حدیث نمبر 1957، ابن ماجہ حدیث نمبر 2413۔ صحیح نمبر 2، حضرت سعد بن اطول رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کا بھائی 300 درہم ترکہ چھوڑ کر فوت ہو گیا، چونکہ میت کے اہل و عیال بھی تھے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے عیال پر یہ درہم خرچ کرنے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخاک محتبس بدینہ فاقض عنہ، بے شک تمہارا بھائی اپنے قرض کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، اس کی طرف سے قرض ادا کرو۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 26، ابن ماجہ کتاب الصدقات باب الدین علی المیت حدیث نمبر 2433، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 136۔ صحیح نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عہد رسالت میں اگر کوئی مقروض فوت ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے کہ کیا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر لوگ کہتے ہیں ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر لوگ کہتے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فتوحات سے نوازا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مومنوں کو اپنے نفس سے بھی ان کے زیادہ قریب ہوں، لہٰذا جو فوت ہو جائے اور اس پر قرض ہو تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، اور جس نے ترکے میں کوئی مال چھوڑا تو وہ اس کے ورثاء کے لیے ہے۔ صحیح ابن ماجہ کتاب الصدقات باب التشدید فی الدین حدیث نمبر 1959، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2415۔ صحیح نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله، جس شخص نے لوگوں سے ادا کر دینے کے ارادے سے مال حاصل کیا یعنی پھر کسی وجہ سے وہ زندگی میں ادا نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا فرما دیں گے، اور جس نے لوگوں سے ہلاک یا ضبط کرنے کے لیے ضبط کر لینے کی نیت سے مال لیا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ہلاک کر دیں گے۔ صحیح بخاری کتاب فی الاستقراض باب من اخذ اموال الناس يريد اداءها حدیث نمبر 2387، ابن ماجہ حدیث نمبر 2411۔ ابن قدامہ شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفات کے فوراً بعد میت کا قرض ادا کر دینا چاہیے۔ المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367، بحوث فقہیہ فی قضایا عصریہ صفحہ نمبر 256۔ بیوی کے سوا میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا کسی کے لیے جائز نہیں۔ نمبر 1، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق خوشبو کی زردی یا کسی اور چیز کی ملاوٹ تھی، پھر وہ خوشبو ایک لونڈی نے ان کو لگائی اور ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے خود اپنے رخساروں پر اسے لگایا، پھر کہا کہ اللہ کی قسم مجھے خوشبو کے استعمال کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 لیال الا علی زوج 4 اشہر و10، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے شوہر کے، یعنی کہ اس کا سوگ 4 ماہ 10 دن تک ہے۔ بخاری کتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها زوجها 4 اشہر و10 حدیث نمبر 5334، مسلم حدیث نمبر 1486۔ نمبر 2، محمد بن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، وفات کے تیسرے روز انہوں نے زرد رنگ کی خوشبو منگوائی اور اسے اپنے بدن پر لگایا اور فرمایا کہ نہینا ان نحد اکثر من 3 الا بزوج، شوہر کے سوا کسی دوسرے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہمیں منع کیا گیا ہے کہ دوران سوگ ہم سرما لگائیں یا خوشبو لگائیں یا زرد رنگ کا لباس زیب تن کریں۔ بخاری کتاب الجنائز باب حد المرأة علی غیر زوجها حدیث نمبر 1279، مسلم حدیث نمبر 938، ابو داود حدیث نمبر 2302۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرعی طور پر سوگ یہ ہے کہ عورت خوشبو اور زیب و زینت وغیرہ کی اشیاء ترک کر دے۔ شرح مسلم للنووی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 439۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں مسلمان عورت کے لیے جائز ہے کہ میت پر 3 دن تک سوگ کرے خواہ وہ قریبی ہو یا اجنبی، لیکن شوہر پر 4 ماہ اور 10 دن سوگ کرنا واجب ہے۔ موسوعۃ المناہی الشرعیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13۔ مزید رقم
طراز ہیں کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس پر زیب و زینت کے ملبوسات پہننا، مہندی لگانا، سرما ڈالنا، زیور پہننا اور خوشبو لگانا سب حرام ہے۔ البتہ شریعت نے عورت کو صرف غسل حیض کے وقت کچھ خوشبو لگانے کی اجازت دی ہے تاکہ وہ ناپسندیدہ بدبو ختم ہو جائے جو خون کے اثر کی وجہ سے باقی ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ یہ اجازت اس لیے نہیں کہ عورت خوشبودار ہو جائے۔ ایضاً جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15، وفات کے بعد اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس سے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، اور وہ یہ ہیں صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ مسلم کتاب الوصیہ باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد المیت، حدیث نمبر 1631۔ ابو داود حدیث نمبر 2880۔ مرنے والوں کو گالیاں دینا منع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، مردوں کو گالی مت دو کیونکہ انہوں نے جو آگے بھیجا ہے یعنی جو عمل کیے ہیں اسے حاصل کر لیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز باب ما ینہی من سب الاموات، حدیث نمبر 1393 6516۔ نسائی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 53۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے فتو ذو الاحیاء، گالی سے تم زندہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہو کیونکہ مرنے والوں سے ان کا قریبی تعلق ہے۔ صحیح ترمذی کتاب البر والصلہ باب ما جاء فی الشتم، حدیث نمبر 1614۔ ترمذی حدیث نمبر 1982۔ صحیح ایک اور روایت میں ہے کہ وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ، جب تمہارا ساتھی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو یعنی اسے برا بھلا مت کہو۔ سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 285۔ دارمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 159۔ ابن حبان حدیث نمبر 1312۔ صحیح امیر صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ پہلی حدیث مردوں کو گالی دینے کی حرمت کا ثبوت ہے۔ سبل السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 318۔ عبداللہ بسام رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مردوں کو گالی دینا مطلق طور پر حرام ہے، خواہ میت مسلمان ہو یا کافر، مسلمان فاسق ہو یا صالح۔ توضیح الاحکام، شیخ سلیم ہلالی رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ موسوعۃ المناہی الشرعیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 49۔ وفات کے تیسرے اور 40ویں روز مجالس ذکر، سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، تیسرے روز کی مجالس کے متعلق کمیٹی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ کام ان حضرات کے ایجاد کردہ ہیں جو اسلام سے جاہل ہیں اور ایسے تمام کام بدعات و خرافات ہونے کی وجہ سے مردود ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں تو وہ مردود ہے۔ 40ویں روز کی مجالس کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اصل میں یہ عادت فرعونیہ ہے جو قبل از اسلام فراعنہ میں پائی جاتی تھی، پھر ان کی طرف سے یہ پھیلتی پھیلتی دوسروں میں بھی سرایت کر گئی۔ یہ منکر بدعت ہے جس کی اسلام میں کوئی دلیل نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اس کا رد کرتا ہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے۔ فتاوت اللجنہ الدائمہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 153۔ فتاوت اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 160۔ مردوں پر فاتحہ خوانی کا حکم، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں مردوں پر فاتحہ خوانی کے متعلق میرے علم میں سنت سے کوئی دلیل موجود نہیں، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ عبادات میں اصل ممانعت و حرمت ہے، یعنی انسان از خود کوئی عبادت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اس کے ثبوت پر کوئی دلیل قائم ہو جائے۔ فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52۔ مردوں کے لیے قرآن خوانی کرانا، سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، اس نیت سے قرآن کی تلاوت کرنا کہ اس کا ثواب میت کو پہنچے گا جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی ثبوت منقول نہیں۔ فتاوت اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 48-49۔ فوت شدہ کو مرحوم کے لقب سے پکارنا، سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، میت کو مرحوم یعنی رحم کیا گیا کے لقب سے پکارنا جائز نہیں، بلکہ اس کے لیے صرف یہ کہا جا سکتا ہے رحمہ اللہ، یعنی اللہ اس پر رحم کرے، کیونکہ پہلے جملے کا کہنے والا یہ خبر دے رہا ہے کہ میت پر رحم کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس کی حقیقت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے۔ فتاوت اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 141۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسائل و جرائد میں کثرت سے بعض لوگوں کی وفات کے متعلق اشتہارات دیے جاتے ہیں اور پھر ان کے اقارب فوت ہونے والوں کے لیے مختلف القابات بھی استعمال کرتے ہیں، مثلا یہ کہ فلاں مغفور لہو ہے
یعنی جسے بخش دیا گیا ہے، یا فلاں مرحوم ہے یعنی اس پر رحم کیا گیا ہے، یا اس کے ہم معنی الفاظ مثلا وہ تو جنتی ہے وغیرہ وغیرہ بیان کرتے ہیں۔ اب ہر وہ شخص جسے امور اسلام اور عقیدہ توحید سے کچھ بھی واقفیت ہے، اس پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ باتیں امور غیبیہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی کے لیے بھی جنتی یا جہنمی ہونے کی شہادت دینا ہرگز جائز نہیں۔ ہاں جس کے متعلق قرآن و سنت میں کوئی دلیل موجود ہو اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی، جیسا کہ ابو لہب کے متعلق قرآن میں جہنمی ہونے کی خبر موجود ہے۔ اسی طرح 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ صرف ایسے لوگوں کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ فلاں مغفور لہو ہے یا مرحوم ہے، لہذا میت کے لیے ان کلمات کے بدلے میں غفر اللہ لہو یعنی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، یا رحمہ اللہ اللہ اس پر رحم کرے، یا اس جیسے دوسرے دعائیہ کلمات کہنے چاہیے۔ فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57۔